دخان۔ ناظرین، دخان کے بارے میں آپ نے یہ بات عام سنی ہوگی کہ قیامت سے پہلے ایک دھواں ظاہر ہوگا جو پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ یہ قیامت کی سب سے آخری علامات میں سے ہوگا۔ قیامت اللہ لائے گا، مگر اسات انسانوں کے اپنے ہی مفسد اعمال کی وجہ سے آئے گی۔ اسات وہ عظیم تباہی ہے جو انسانوں کے زمین و آسمانوں میں کیے گئے مفسد اعمال کے رد عمل میں سے ایک عظیم رد عمل ہے۔ یوں اسات کا ذمہ دار بذات خود انسان ہوں گے۔ ناظرین، دخان علامات و اشراط الساعۃ کی سب سے آخری علامات و اشراط میں سے ایک علامت اور شرط ہے۔ آج تک یہ پھیلا دیا گیا کہ قیامت کے قریب ایک دھواں ظاہر ہوگا، لیکن حقیقت ناظرین اس کے بالکل برعکس ہے۔ دخان عربی میں دھوئیں کو نہیں بلکہ گیسوں کو کہا جاتا ہے، اور پھر یہ دخان نہیں بلکہ دخان ہے۔ یعنی آپ سکرین پر نظر آنے والی قرآن کی اس آیت میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ دخان کے نون کے نیچے دو زیریں ہیں، اور عربی کا اصول ہے کہ جب بھی دو زیریں استعمال ہوتی ہیں تو پھیلاؤ آتا ہے، یعنی جمع کا صیغہ بن جاتا ہے، جس کے معنی ایک سے زیادہ گیسوں کے ہیں۔ اور یوں ناظرین، آج تک مذہبی طبقے کی طرف سے دیا جانے والا دھوکہ بھی چاک ہو جاتا ہے کہ جسے آج تک دھواں کہا جاتا رہا اور عام کر دیا گیا، وہ دھواں نہیں، دھواں تو واحد ہے بلکہ دخان جمع کا صیغہ ہے جس کے معنی ایک سے زائد گیسیں ہیں۔ پھر ناظرین، اس کے علاوہ آج تک یہ بات بھی نہیں بتائی گئی کہ اس کی وجہ کیا ہوگی، کیونکہ اس کائنات میں یہ اٹل حقیقت ہے کہ ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، اور ہر عمل کا رد عمل بھی ہے۔ تو پھر کیا علامات و اشراط الساعۃ میں سے ایک دخان کیا عمل ہوں گی؟ اگر عمل ہوں گی تو ان کے پیچھے وجہ کیا ہوگی؟ ناظرین، یہ لفظ دخان بنا ہے دخ سے، اور دخ عربی میں گیس اور دخان عربی میں گیسوں کو کہتے ہیں۔ وہ گیسیں جن سے مادہ وجود میں آتا ہے، خواہ وہ مائع حالت میں ہو یا پھر ٹھوس حالت میں۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 11 ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل صراحت کے ساتھ واضح کر دیا کہ زمین و آسمان تخلیق سے پہلے دخان تھے۔ زمین و آسمانوں کو دخان سے خلق کیا گیا۔ زمین و آسمانوں یعنی اس زمین اور اس کے گرد 7 تہ گیسوں کی تہوں جو کہ 7 آسمان ہیں، ان سب کو دخان سے خلق کیا ہے۔ اس کائنات میں بنیادی طور پر صرف اور صرف 2 ہی گیسیں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک ایسی گیس ہے جو لا تعداد گیسوں کا مجموعہ ہے، اور دوسری صرف ایک ہی گیس، اور یہ دونوں گیسیں نظر نہ آنے والی ہیں۔ جب یہ دونوں گیسیں آپس میں ملتی ہیں تو ان میں کیمیائی عوامل وقوع پذیر ہوتے ہیں، یعنی ان کے آپس میں اختلاط سے ان میں آگ بھڑکتی ہے، جس سے ان سے مزید کئی اقسام کی گیسیں خارج ہوتی ہیں، اور ہر مرحلے میں جب وہ مواد جو خلا سے آتا ہے وہ کیمیائی عوامل سے گزرتا ہے تو اس سے مختلف گیسیں خارج ہوتی ہیں۔ اور اس وقت اس کائنات میں، اس پوری کائنات میں صرف اور صرف ایک ہی سیارہ یعنی سیارہ مکمل ہوا، اور وہ ہے زمین۔ باقی خلاؤں میں جو آپ کو سیارے نظر آتے ہیں وہ سب کے سب تکمیلی کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ جب تم فطرت میں چھیڑ چھاڑ کرو گے، اس میں تبدیلیاں کرو گے، خود سے خلق کرو گے، تو پھر خارج ہونے والی گیسوں کا کیا کرو گے؟ کیا پھر توازن قائم رہے گا؟ ہرگز نہیں۔ یعنی تمہارے اپنے مفسد اعمال کے انتہائی نقصان دہ اور تباہ کن رد اعمال کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا ان دخان کی وجہ سے۔ یہ تھی ناظرین دخان علامات و اشراط الساعۃ میں سے ایک۔ فطرت پر توکل کرنے کی بجائے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فطرت پر انحصار کرنے کی بجائے، فطرت پر توکل کرنے کی بجائے خود سے سب کچھ خلق نہیں کیا۔ اگر یہ دخان نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟